السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیاں، نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیاں، جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہرباں۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو زبان اول برائے 10ویں جماعت سے حصہ نظم سے اصغر گونوی کی غزل پڑھیں گے۔ اچھا تو پیارے بچوں، میں عبداللہ خانسی DSERT کی جانب سے چندنا ٹی وی پر سنویدنا کلاس میں آج میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس کلاس میں ہم پچھلی کلاس کا اعادہ کریں گے، صنعت تضاد اور صنعت تکرار کے متعلق معلومات حاصل کریں گے، اشعار کا مطلب جانیں گے اور اشعار کی تشریح کرنا سیکھیں گے۔ اچھا تو پیارے بچوں، پچھلی کلاس میں ہم نے اردو ادب کی چند اصناف سخن، تشبیہ و تلمیح کے متعلق پڑھا تھا اور مرزا غالب کی ایک بہترین غزل پڑھی تھی۔ چلیے آج ہم اس کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ ایک نوٹ بک اور ایک پین اپنے ساتھ رکھیے اور نوبہار ادب 10ویں جماعت کی کتاب بھی ساتھ رکھیے، جو اہم نکات ہیں وہ درج کرتے جائیے۔ اچھا تو پیارے بچوں، یہاں پر ایک سرگرمی ہے، ہر سوال کے نیچے 4 متبادل جواب دیے گئے ہیں، ان میں سے مناسب جواب بتائیے۔ اب یہاں پر دیکھیے، شعر میں کسی 2 چیزوں کو ان کی مشترک صفت کی بنا پر ایک دوسرے کی مثال دینا کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ یہ صنعت تشبیہ ہے، B صنعت استعارہ ہے، C صنعت تلمیح ہے، D صنعت تکرار ہے۔ کیا ہونا چاہیے جواب؟ A صنعت تشبیہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا دیکھیے، چال جیسے کڑی کمان کا تیر، دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی۔ پیارے بچوں، اس شعر میں استعمال کی گئی صنعت کون سی ہے؟ A صنعت تلمیح، B صنعت تضاد، C صنعت تشبیہ، D صنعت استعارہ۔ کون سا آنا چاہیے؟ C صنعت تشبیہ۔ ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، ارکان تشبیہ کی تعداد کتنی ہے؟ A 4، B 5، C 7، D 6۔ کتنی ہے؟ 5۔ اچھا تو بچوں، یہاں پر ایک سوال ہے، کلام میں کسی واقعہ، قصہ یا روایت کی طرف اشارہ کرنا کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ یہ صنعت طباق، B صنعت تلمیح، C صنعت تشبیہ، D صنعت استعارہ۔ کیا کہلاتا ہے؟ B صنعت تلمیح۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس شعر میں استعمال کی گئی صنعت کون سی ہے؟ A صنعت تلمیح، B صنعت تضاد، C صنعت تشبیہ، D صنعت تجنیس۔ کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ A صنعت تلمیح۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر دیکھیے، لفظ ابن مریم اس میں خاص کی کون سی قسم ہے؟ A لقب ہے، B خطاب ہے، C عرف ہے، D یا کنیت ہے۔ کیا ہے یہ ہے D جواب صحیح، کنیت۔ اچھا تو پیارے بچوں، کنیت کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ یاد رکھیے، کنیت اس نام کو کہتے ہیں جو ماں، باپ یا بیٹی کے تعلق سے مشہور ہو جائے، جیسے ابن مریم، ام کلثوم، ابو حنیفہ وغیرہ جو ہیں یہ کنیت ہیں، یہ عربی طرز کے نام ہیں۔ یہاں پر ایک سرگرمی ہے، دیکھیے، درج ذیل اسما سے پہلے کنیت لگا کر خالی جگہوں کو پر کیجئے۔ تو یہاں اسما اسم کی جمع ہے، اسم کے معنی نام ہیں۔ یہاں آدم ہے، دیکھیے، آدم کے ساتھ کیا لگنا چاہیے؟ ابن آدم۔ بطوطہ کے ساتھ ابن بطوطہ۔ علی کے ساتھ ابن علی۔ اسی طرح حبیبہ کے ساتھ کون سی کنیت لگنا چاہیے؟ ام حبیبہ۔ سلمہ کے ساتھ ام سلمہ۔ اسی طرح ہانی کے ساتھ ام ہانی۔ اچھا جہل کے ساتھ ابو جہل، بکر کے ساتھ ابو بکر، لہب کے ساتھ ابو لہب۔ ٹھیک ہے۔
اچھا تو پیارے بچوں، یہاں پر ایک سرگرمی ہے، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ دوا ہے، قطع ہے، رہنما ہے، توقع ہے۔ دوا، بیماری کا علاج دوا سے کیا جا سکتا ہے، آپ اپنے طور پر بھی سادہ جملے بنا لے سکتے ہیں۔ قطع، کسی کی خطا کو معاف کر دینا اچھی عادت ہے۔ رہنما، استاد ایک بہترین رہنما ہیں۔ توقع، ہمیں سوائے خدا کے کسی سے توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ نظم جس میں حسن اور عشق کی باتوں کے ساتھ زمانے کا حال بھی بیان کیا جاتا ہے، کیا کہلاتی ہے؟ غزل۔ اچھا، غزل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے۔ غزل کا پہلا اور آخری شعر کیا کہلاتا ہے؟ غزل کا پہلا شعر مطلع اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ غزل کا بہترین شعر کیا کہلاتا ہے؟ بیت الغزل، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابن مریم سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اچھا، کسی سے خطا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے یا بخش دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پیارے بچوں، اب دیکھتے ہیں کہ صنعت تضاد کسے کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، یاد رکھیے، شعر میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، صنعت تضاد یا صنعت طباق کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے، مثال دیکھیے یہاں پر، اس زندگی سے موت بھلی ہے ہزار بار، اس زندگی سے موت بھلی ہے ہزار بار، جیتے ہیں اور جینے کا کچھ مدعا نہیں۔ یہاں پر زندگی اور موت دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ صبح اور شام جو ہے یہاں پر ازداد ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ صنعت تکرار کیا ہے۔ یاد رکھیے پیارے بچوں، شعر میں ایک ہی لفظ کو دہرانا یا بار بار استعمال کرنا صنعت تقریر یا صنعت تکرار کہلاتا ہے۔ اس کا دوسرا نام صنعت تقریر بھی ہے۔ یاد رکھیے، یہاں پر دیکھیے مثال، پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ یہاں پر پتا پتا، بوٹا بوٹا دہرایا گیا ہے، بار بار استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پر دیکھیے دوسرا شعر، کہتا ہے مچھر مجھ کو مار کر تو دیکھ تو، میرے طوفاں یم بیم، دریا با دریا جو بجو۔ یہاں پر دیکھیے دریا با دریا، یم بیم، جو بجو، یہ جو ہیں مکرر استعمال کیے گئے الفاظ ہیں، بار بار استعمال کیے۔ یہ ایک مشہور شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا، سمجھ سمجھ کر سمجھ کو سمجھو۔ سمجھ، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، جس کی سمجھ میں سمجھ نہ آئے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھے۔ یہاں پر سمجھ جو لفظ ہے وہ کئی مرتبہ جو ہے دہرایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو پیارے بچوں، یہاں پر ایک سرگرمی دی گئی ہے۔ پہلی تصویر دیکھیے، ان تصاویر کو دیکھ کر پہچانیے۔ پہلی تصویر دیکھیے آپ، انہوں نے ایک مشہور ربائی کہی ہے جو بہت مشہور ہے، بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیویاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ تو اس ربائی میں ہی ان کا نام ہے، کون ہے یہ؟ اکبر الہ آبادی۔ دوسری تصویر دیکھیے، شاعر مشرق ہیں، ان کا شعر جو ہے تمام اشعار ان کے بہت مشہور ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے کہا ہے۔ ان کا نام ہے کیا ہے؟ علامہ اقبال۔ اچھا، یہاں پر ایک شاعرہ کی تصویر ہے، دیکھیے تیسری تصویر، ان کی غزل آپ نے پڑھی ہے، ان کی غزل آپ نے پڑھی ہے، یاد کیجئے 8ویں جماعت میں، مشکل ہے کہ اب شہر سے نکلے کوئی گھر سے، مشکل ہے کہ اب شہر سے نکلے کوئی گھر سے، دستار پہ بات آ گئی ہوتی ہوئی سر سے۔ یہ غزل آپ نے پڑھی تھی، کون ہے یہ؟ پروین شاکر، ویری گڈ۔ اب ان کی ایک نعت آپ نے پڑھی ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، کون ہے یہ؟ الطاف حسین حالی۔ اچھا، 5ویں تصویر دیکھیے، جن کی نعت آپ کو اب نصابی کتاب میں ہے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، کون ہے یہ؟
یہی ماہر القادری ہیں۔ اچھا، چھٹی تصویر دیکھیے، آج کی غزل کی یہی روح رواں ہیں۔ کون ہیں یہ؟ اصغر گونڈوی۔ تو یہاں پر دیکھیے 7ویں تصویر، ان کی جو نظم ہے آپ نے جواہر لال نہرو کی اردو دوستی سبق میں ماتم آزادی کے نام پر پڑھی ہے۔ یہ شاعر انقلاب بھی کہلاتے ہیں، نہرو کے اچھے دوست بھی تھے نہرو جی کے۔ کون ہے یہ؟ ہاں، جوش ملی آبادی، ٹھیک ہے۔ اچھا تو پیارے بچوں، اب ہم اصغر گونڈوی کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے، اصغر گونڈوی کی پیدائش 1854 سن عیسوی کو گورکھپور میں ہوئی۔ نقشے میں دکھایا گیا ہے۔ ان کا پورا نام اصغر حسین ہے۔ انہوں نے اپنی تعلیم و تربیت کے بعد عربی، فارسی اور انگریزی ادب کا مطالعہ کیا۔ ان میں ادبی قابلیت ان کے اپنے ذاتی مطالعہ اور غور و فکر کا نتیجہ تھی۔ اصغر گونڈوی عرصے تک ہندوستانی اکیڈمی کا رسالہ ہندوستانی کے ایڈیٹر رہے۔ ان کا دیوان نشاط روح کے نام سے شائع ہوا ہے۔ ان کی وفات الہ آباد میں 1936 سن عیسوی کو ہوئی۔ پیارے بچوں، غزل پڑھنے سے پہلے غزل میں استعمال کیے گئے نئے الفاظ کے معنی جان لینا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر چند نئے الفاظ دیے گئے ہیں، دیکھیے پنہا ہے۔ پنہا کے معنی کیا ہے؟ پوشیدہ یا چھپا ہوا۔ بیاباں کے معنی ریگستان، جنگل یا ویرانہ۔ دامن کے معنی آنچل یا پلو کے ہیں۔ گریباں پوشاک کا وہ حصہ جو گلے کے نیچے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، باطن، باطن کے معنی ہیں اندرونی حصہ یا پوشیدہ۔ زندہ، جیل یا قید خانہ۔ ازل، شروع، ابتدا یا وہ زمانہ جس کی کوئی ابتدا ہی نہ ہو۔ نمایاں، نمودار ہونے والا، ظاہر ہونے والا۔ اچھا تو پیارے بچوں، صفحہ نمبر 62 دیکھیے۔ اب ہم غزل پڑھیں گے۔ غزل کو پڑھتا ہوں، سنیے۔ یہ عشق نے دیکھا ہے، یہ عقل سے پنہا ہے، قطرے میں سمندر ہے، ذرے میں بیاباں ہے، 100 بار تیرا دامن ہاتھوں میں میرے آیا، جب آنکھ کھلی دیکھا اپنا ہی گریباں ہے، بچ حسن تعین سے، ظاہر ہو کہ باطن ہو، یہ قید نظر کی ہے، وہ فکر کا زندہ ہے، آغوش میں ساحل کے کیا لطف سکون اس کو، یہ جان ازل ہی سے پروردہ طوفاں ہے، اصغر سے ملے لیکن اصغر کو نہیں دیکھا، اشعار میں سنتے ہیں کچھ کچھ وہ نمایاں ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم اس غزل کو سال دوم PUC کی طالبہ تمکین خانم، جو کہ شکاری پور تعلقہ اڑگنی سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی سریلی آواز میں اس غزل کو سنتے ہیں۔ عشق نے دیکھا ہے، عشق نے دیکھا ہے، یہ عقل سے پنہا ہے، خطرے میں سمندر ہے، خطرے میں سمندر ہے، ذرے میں بیاباں ہے، یہ عشق نے دیکھا ہے، آغوش میں ساحل کے کیا لطف سکو اس کو، آغوش میں ساحل کے کیا لطف سکو اس کو، یہ جان ازل ہی سے، جان ازل ہی سے پروردہ طوفاں ہے، یہ عشق نے دیکھا ہے، اصغر سے ملے لیکن اصغر کو نہیں دیکھا، اصغر سے ملے لیکن اصغر کو نہیں دیکھا، اشعار میں سنتے ہیں، اشعار میں سنتے ہیں کچھ کچھ وہ نمایاں ہے،
یہ عشق نے دیکھا ہے، یہ عشق نے دیکھا ہے۔ اچھا تو پیارے بچوں، آپ نے تمکین خانم کی آواز میں غزل کو سنا، شکریہ تمکین خانم۔ یہ عشق نے دیکھا ہے، یہ عقل سے پنہا ہے، خطرے میں سمندر ہے، ذرے میں بیاباں ہے۔ عشق نے کیا دیکھا ہے؟ خطرے میں سمندر کو دیکھا ہے اور ذرے میں بیاباں کو دیکھا ہے، لیکن یہ عقل کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھیے عقل کیا کہتی ہے، یہ تو ایک معمولی سا پانی کا قطرہ ہے، یہ تو ایک معمولی سا ذرہ ہے، یہ تو معمولی سا ایک بیج ہے، دانہ ہے۔ لیکن عشق کیا کہتا ہے، یہ معمولی پانی کا قطرہ نہیں، اس میں سمندر چھپا ہوا ہے، سمندر پوشیدہ ہے۔ جس طرح سے ایک دانے میں اناج کا غلہ چھپا ہوا ہے، اسی طرح ایک قطرے پانی میں سمندر چھپا ہوا ہے، اور اسی طرح ایک ذرے میں پورا ریگستان یعنی بیاباں چھپا ہوا ہے۔ تو ہم اس کی تشریح اس طرح سے کر سکتے ہیں پیارے بچوں، اس شعر میں شاعر اصغر گونڈوی عشق کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ عقل کے بس کی بات نہیں ہے، یہ عشق ہی کا کمال ہے کہ جس نے خطرے میں سمندر دیکھا اور ذرے میں بیاباں کو دیکھ لیا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا دوسرا شعر دیکھیے، 100 بار تیرا دامن ہاتھوں میں میرے آیا، جب آنکھ کھلی دیکھا اپنا ہی گریباں ہے۔ یہاں عشق میں کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ جب بھی میں نے دیکھا ہے کہ تیرا دامن، دامن یعنی پلو یا آنچل اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا ہے، لیکن جب بھی میں خواب سے بیدار ہوتا ہوں، میری آنکھ کھل جاتی ہے، تو دیکھتا کیا ہوں کہ میں خود اپنا ہی گریباں تھاما ہوا ہوں۔ تو ہم اس کی تشریح جو ہے اس طرح سے کر سکتے ہیں پیارے بچوں۔ اس شعر میں شاعر اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا دامن 100 بار اپنے ہاتھوں میں تھاما، مگر جب خواب سے بیدار ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میں نے خود اپنا ہی گریباں تھاما ہوا ہے۔ اچھا تو بچوں یہ شعر دیکھیے، بچ حسن تعین سے ظاہر ہو کہ باطن ہو، یہ قید نظر کی ہے وہ فکر کا زنداں ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ انسان کو حسن تعین سے یعنی حسن کا تعین کرنے سے بچنا چاہیے، چاہے وہ ظاہری حسن ہو یا باطنی حسن، کیونکہ ظاہری حسن جو ہے وہ نظر کی قید ہے اور باطنی حسن جو ہے وہ فکر کا زندہ ہے۔ ظاہری حسن کیا ہے؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ ندی، یہ چاند، ستارے، یہ تمام چیز جو ہے یہ ہماری نظروں کے آگے ہے، لیکن اس کے آگے بھی جہاں اور ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ظاہری جو حسن ہے وہ ہماری نظروں کی قید میں ہے، نظر کی قید میں ہے، لیکن جو باطنی حسن ہے وہ چھپا ہوا ہے، وہ پوشیدہ ہے، اس کا تعین کرنا مشکل ہے۔ یہاں پر دیکھیے جو مجنوں جو تھا وہ لیلا کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا یعنی میرا شہزادہ ایک لیلا کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے، تو اس نے سوچا کہ میرا بیٹا تو شہزادہ ہے، وہ کسی اچھی حور پری کو ہی پسند کرے گا، دیکھیں گے کہ وہ کیسی ہے، اس لیے اس نے اس کو دربار میں بلایا۔ جب لیلا دربار میں آئی تو بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اتنی کالی تھی جتنے کہ رات ہوتی ہے۔ عربی میں رات کو لیل کہتے ہیں، یعنی لیلا اس کا نام اسی وقت پڑ گیا۔ بادشاہ نے جو دیکھا وہ اس کا ظاہری حسن تھا، لیکن مجنوں نے جو عشق کی آنکھوں سے دیکھا جو کہ پوشیدہ ہے وہ بڑا حسین تھا۔ یہی بات بتانا چاہتے ہیں پیارے بچوں، جو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیا تھا وہ تو ظاہری حسن تھا، ظاہر تھا، اللہ نے ان کے حسن کو ظاہر کر دیا تھا، لیکن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تھا وہ پوشیدہ تھا۔ باطنی حسن جو ہے پوشیدہ، اس کا تعین نہیں کر سکتے ہم۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ حب نبی ہے فرض مسلمان کے لیے،
لازم ہے نور عاشقی ایمان کے لیے، آسان نہیں ہے دوستو عرفان مصطفیٰ، الفت کی آنکھ چاہیے پہچان کے لیے۔ اچھا تو پیارے بچوں، ہم اس کی تشریح اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اصغر گونڈوی نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کو ظاہری حسن ہو کہ باطنی حسن کا تعین کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ظاہری حسن نظر کی قید ہے اور باطنی حسن فکر کا قید خانہ ہے۔ اچھا تو یہاں پر دیکھیے دوسرا شعر ہے، آغوش میں ساحل کے کیا لطف سکون اس کو، یہ جان ازل ہی سے پروردہ طوفان ہے۔ پیارے بچوں، بڑی پیاری نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس انسان کو شروع سے ہی مشکلوں میں زندگی گزارنے کی، محنت و مشقت کرنے کی عادت پڑ گئی ہو، جو طوفانوں میں پلا بڑا ہو، جو طوفانوں کا پروردہ ہو، اس کو سمندر کے ساحل پر سکون کا مزہ لینا میسر نہیں آتا، اچھا نہیں لگتا، اسے کاہلی اچھی نہیں لگتی، کیونکہ وہ محنتی ہے، شروع سے ہی محنت کرنا اس کی عادت بن چکی ہے۔ جو پہلے سے ہی شروع سے ہی عادت کے عادی ہو جاتے ہیں تو انہیں خاموش بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، یعنی سکون میں انہیں مزہ نہیں آتا۔ تو یہی بتانا چاہتے ہیں شاعر۔ تو ہم اس کی تشریح اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ دیکھیے اس شعر میں شاعر اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو شروع ہی سے مشکلوں کا سامنا کرنے اور خطروں سے کھیلنے کا شوق ہو، انہیں ساحل پر کیا مزہ آئے گا، وہ تو طوفانوں کے شوقین ہوتے ہیں، ان کے حوصلے ہمیشہ بلند ہوتے ہیں۔ اچھا تو پیارے بچوں، آخری شعر ہے، یہاں پر تخلص کا استعمال کیا گیا ہے۔ مقطع ہے، اصغر سے ملے لیکن اصغر کو نہیں دیکھا، اشعار میں سنتے ہیں کچھ کچھ وہ نمایاں ہے۔ پیارے بچوں یاد رکھیے، انسان اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے اور اپنی تحریروں سے، اپنی تخلیقوں سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ ان کی جو تحریریں یا تخلیقیں ہیں، چاہے وہ خط ہو، مضمون ہو، افسانہ ہو یا نظم ہو یا غزل ہو، جو بھی ہو، ہر تخلیق سے جو ہے لکھے ہوئے شاعر کی، مضمون نگار کی یا خطوط نگار کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے، شخصیت جھلکتی ہے۔ یہی بات جو ہے یہاں پر اصغر گونڈوی سمجھا رہے ہیں کہ ہم اصغر سے ملے تو ہیں لیکن انہیں اچھی طرح سے جانتے نہیں ہیں، لیکن ہم نے سنا ہے کہ وہ اپنے اشعار میں پہچانے جاتے ہیں یا ان کی شخصیت جو ہے ان کے اشعار سے نمایاں ہو جاتی ہے۔ اچھا تو پیارے بچوں، اس کی تشریح ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اصغر گونڈوی اپنا تخلص اور صنعت تکرار، کچھ صنعت تکرار کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اصغر سے ملے تو ہیں لیکن انہیں اچھی طرح سے جانتے نہیں ہیں، مگر ہم نے سنا ہے کہ ان کی شخصیت ان کے اشعار سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اچھا تو پیارے بچوں، اب تک جو بھی سنا ہے، یہاں پر چند سوالات میں کر رہا ہوں، اس کا جواب آپ کو ایک ایک جملے میں دینا ہے۔ سوال ہے، عقل سے پنہاں چیز کو کس نے دیکھا ہے؟ عقل سے پنہاں چیز کو عشق نے دیکھا ہے، یاد رکھنا ہے آپ کو۔ شاعر کے مطابق عقل سے پنہاں چیز کون سی ہے؟ بتائیے۔ شاعر کے مطابق عقل سے پنہاں چیز خطرے میں سمندر اور ذرے میں بیاباں ہے۔ اچھا تو پیارے بچوں، عشق نے خطرے اور ذرے میں کیا دیکھا؟ عشق نے خطرے میں سمندر اور ذرے میں بیاباں دیکھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، شاعر نے خواب میں کس کا دامن سوبار تھاما؟ شاعر نے خواب میں خود اپنا ہی دامن سوبار تھاما۔ اچھا، آنکھ کھلتے ہی شاعر نے کیا دیکھا؟ آنکھ کھلتے ہی شاعر نے خود اپنا ہی گریباں تھاما دیکھا۔ اچھا، آنکھ کھلنا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ آنکھ کھلنا سے شاعر کی مراد خواب سے بیدار ہونا یا جاگنا ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر حسن تعین سے کب بچنے کی بات کہہ رہا ہے؟ شاعر حسن تعین سے چاہے ظاہر ہو کہ باطن ہو، ہر قدم پر بچنے کی بات کہہ رہا ہے۔
تو یہاں پر ایک سرگرمی دی گئی ہے پیارے بچوں، خطرے میں سمندر ہے، ذرے میں ڈیاش ہے، ان مصروں کو مکمل کرنا ہے۔ ایک ایک لفظ یہاں پر چھوٹا ہے، دیکھیے بتائیے، خطرے میں سمندر ہے، ذرے میں کیا آنا چاہیے؟ ذرے میں بیاباں ہے۔ اچھا دوسرا دیکھیے، جب آنکھ کھلی دیکھا اپنا ہی گریباں تھا۔ تیسرا دیکھیے، یہ قید نظر کی ہے وہ فکر کا زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا دیکھیے، ڈیاش میں ساحل کے کیا لطف سکون اس کو، کس میں؟ آغوش میں۔ اچھا پانچواں دیکھیے، ڈیاش میں سنتے ہیں کچھ کچھ وہ نمایاں ہے، اشعار میں سنتے ہیں کچھ کچھ وہ نمایاں ہے۔ اچھا تو پیارے بچوں، یہاں پر ایک اور سرگرمی ہے، ہر سوال کے نیچے 4 متبادل جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے مناسب جواب چن کر لکھیے، آپ کو بتانا ہے۔ سوال دیکھیے، کلام میں متضاد الفاظ استعمال کیے جائیں تو وہ صنعت کیا کہلاتی ہے؟ یہ صنعت تلمیح، بی صنعت تکرار، سی صنعت تشبیہ، ڈی صنعت تضاد۔ جواب کیا آنا چاہیے؟ ڈی صنعت تضاد، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا سوال دیکھیے، صنعت تضاد کا ایک اور نام کیا ہے؟ یہاں پر غور سے ہجا دیکھیے آپ، اے صنعت طباخ، طیب الف خ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا دیکھیے، صنعت طباخ طیب الف قاف ہے۔ سی دیکھیے، صنعت طباخ تیب الف قاف ہے۔ ڈی دیکھیے، صنعت اتباع ہے۔ اب یہاں پر صحیح لفظ کیا آنا چاہیے؟ صنعت طباخ تو ہے، کون سا صحیح ہے؟ بی صنعت طیب الف قاف طباخ۔ اچھا کسی شعر میں ایک ہی لفظ کو بار بار دہرانا کیا کہلاتا ہے؟ اے صنعت تلمیح، بی صنعت تضاد، سی صنعت تکرار، ڈی صنعت تشبیہ۔ جواب ہے صنعت تکرار، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اصغر سے ملے لیکن اصغر کو نہیں دیکھا، اشعار میں سنتے ہیں کچھ کچھ وہ نمایاں ہے، اس میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ یہ صنعت تکرار، بی صنعت تضاد، سی صنعت تلمیح، ڈی صنعت تشبیہ۔ جواب کیا آنا چاہیے؟ اے صنعت تکرار۔ اچھا پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو ایک گھر پر کام دیا گیا ہے، سرگرمی ہے اپنی پسند کے کوئی 4 اشعار تلاش کر کے لکھیے جو زندگی کے موضوع سے متعلق ہوں۔ مثال کے طور پر بتاتا ہوں، زندگی ایسے جیو کہ دشمنوں پہ رشک ہو، موت ہو ایسی کہ دنیا دیر تک ماتم کرے۔ اسی طرح کے اشعار آپ جتنے چاہے لکھیے، اپنے استاد محترم کو بتائیے، ٹھیک ہے۔ دوسری سرگرمی ہے، کتاب کھولیے، صفحہ نمبر 63 دیکھیے، وہاں پر بے میں اشعار کی تشریح کیجیے، دیا گیا ہے، 2 اشعار دیے گئے ہیں، اس کی تشریح آپ کو لکھنا ہے۔ پھر صفحہ نمبر دیکھیے 64 میں جیم میں خانہ پوری کیجیے، وہاں پر مصرے دیے گئے ہیں، ان مصروں میں ایک ایک حرف جو ہے وہ خالی ہے، اس خالی جگہ کو ایک ایک حرف سے، نے، کے، سے، کو وغیرہ سے آپ کو بھرتی کر کے یہ دونوں جو سرگرمیاں ہیں لکھ کر آپ کو اپنے محترم اردو معلم یا معلمہ کو دکھانا ہے۔ پیارے بچوں، آج کی یہ کلاس یہیں پر برخاست کی جاتی ہے۔ آج کی کلاس میں جو کچھ سیکھا ہے یا اس سے پہلے کی کلاس میں جو کچھ بھی سیکھا ہے، ان دونوں کو آپ کو امتحان میں پوچھا جائے گا، ان دونوں کو آپ کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے، اس لیے ان کے سوالات و جوابات، صنعتیں اور اشعار کی تشریح اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اچھا تو اب مجھے اجازت دیں، اگلی کلاس میں پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو، اپنے گھر کے اطراف کو اور اپنے محلوں کو ہمیشہ پاک و صاف رکھیے، اور اپنے ماں باپ کا احترام کیجیے، ان کی دیکھ بھال کیجیے۔ گھر میں اگر ضعیف لوگ ہوں، دادا دادی یا نانا نانی، ان کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا تو پیارے بچوں، اگلی کلاس میں پھر ملیں گے، خدا حافظ۔